اگر ہم وائلنٹ ہو کر تلوار اٹھائیں تو کیا اٹھائیں؟ کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ کیا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہم نے ایئر فورس بلوچستان میں 2 مرتبہ استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوانی ختم نہیں کر دیے تھے؟ شہر ہما وہاں بمباری کر کے جو مرکز تھا وہاں پہ الاخوان المسلمون کو اڑا دیا اس نے۔ تو آج مقابلہ بہت ان ایکول ہے، لہذا دو طرفہ جنگ جو ہے، ہاں جہاں ممکن ہو، کوئی پہاڑی ملک ہے وہاں پر کوئی چھاپے مار جنگ ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہے جنگ۔ دین کو قائم کرنے کے لیے حضور نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں، اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان حکمران ہیں لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہے تو ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو۔ پہلے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے کرو، فَإِن لَمْ يَعْتَبِرْ، اگر یہ زبان سے کہنا اثر انداز نہیں ہوتا فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ تو جائز ہے، لیکن جائز ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے۔ جائز ہے، عملاً ممکن نہیں ہے۔ سٹینڈنگ آرمیز، 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، ٹینکس ہیں، کیا کریں گے؟ لہذا یہ جو ہوگا، اگر آپ کا پبلک کا ماسز کی ایک ماس جو ہے موومنٹ چلتی ہے، شروع میں وہ فوج جو ہے وہ حکم مانے گی حکومت کا اور قتل کرے گی، ایک وقت میں آ کر حکومت وہ فوج جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دے گی۔ یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمیز ہیں، اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آئے۔ سن 77 کی تحریک میں کہیں ہندو تو نہیں آ گیا تھا یہاں پر، پی این اے کی تحریک میں مسلمان تھے نا، اور جو فوجی جو کھڑے ہوئے ہیں انہی کے بھتیجے بھانجے سالے بہنوئی ہو سکتے ہیں کہ ان میں موجود ہوں، تو کب تک ماریں گے؟ جنرل ڈائر نے اگر سینکڑوں یا ہزاروں مروا دیے تھے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں، تو اسے کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا، جو مرے ہیں وہ ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو، ہندوستانی تھے۔ لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا ایک حد تک تو حکم ہے، کیا کریں؟ ایک وقت پہ آتا ہے کہ جب پھر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے، کھڑے ہو گئے تھے، We are going to shoot no more، ہم نے اب قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ 2 اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے، وہ تو بارش کا پہلا اگر ٹکا ہوتا تو اور پھر دوسرے بھی آ جاتے۔ اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا۔ چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر، مجھے آج تک ان کا نقشہ یاد ہے، اپنی کرسی کی ہتھیاں پکڑ کر زور سے کہا تھا، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا تو اب یہ نقطہ نظر ہے، وہ کرسی ڈول گئی، ختم۔ پھر پی این اے کو بلایا ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے۔ تو یہ ہے، جانیں تو دینی ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام۔ اصل میں اگرچہ ایرانین ریولوشن کو میں صحیح اسلامی ریولوشن نہیں سمجھتا، بلکہ نمبر 2 ٹرو ریولوشن بھی نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل نہیں سکا، لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اے ٹرو ریولوشن از آلویز ایکسپورٹڈ، یہ بند کا بند رہ گیا ہے۔ اس کے اور وجوہات میں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ سن 84 میں یا 85 میں میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے، اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی پر میں نے 11 تقریریں کی تھی، جس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے کی کتاب ہے۔ وہ میری انہی تقریروں کو اتار کر ٹیپ سے تیار کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقے انقلاب واضح ہو جائے۔ جذبہ ہے، ہزاروں لوگ جانے دے رہے ہیں، اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں، جذبہ تو ہے۔ جذبہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا، کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں لڑنے والی قوم، اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ پاکستان سے جا کر کتنوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کر لیا۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ غصہ آپ نے نکال لیا، آپ نے جا کر امریکہ کے 2 ایمبیسیز کو اڑا دیا،
امریکی تو 10-15 مرے، 200 وہاں کے جو لوکل تھے افریقی مر گئے، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ بس یہ کہ آپ نے غصہ نکال لیا، اور کیا ہوا؟